مختصر وقت پہلے یہ کہ محمد نے بتایا کہ خدا ہے، پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا ہے۔ کربلا پھر اس کے نواسے نے دکھایا کہ خدا ہے۔ آج 9 محرم ہمارے پاس باٹا پور میں اور کربلا معلی میں 10 محرم۔ اتنا فاصلہ نہیں ہے کربلا سے پاکستان کا، لیکن 2 گھنٹے کا فاصلہ ہی ہے۔ وہاں بھی عاشور ہے، ہماری بھی مناسبت جو ہے آج کے دن سے ہے وہ عاشور سے۔ محرم کی 10ویں تاریخ جو ہے وہ فرزند محبوب خدا سے منسوب ہے۔ جیسے کہ 10 ذی الحج فرزند خلیل خدا سے منسوب ہے۔ ضروری میسج، خلیل خدا کے فرزند کی یاد میں مسلمان کتنی جانوں سے گزر جاتے ہیں۔ جس کی شریعت کے پابند ہیں، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کے نام پہ اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں، بہن بیٹیاں قربان کرتی ہیں، اس کے بیٹے کی یاد کا دن ہے۔ 28 رجب کو یہ کاروان مختصر، یہ کاروان مدینے سے چلا تھا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا اور 8 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوا، 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ نواسۂ رسول فرزند مصطفیٰ نے کوشش کی کسی شہر میں داخل نہ ہوئے، جنگلوں میں بسیرا کرتے تھے، حتیٰ کہ جنگل کربلا میں امام حسین نے خیمے لگائے۔ 6 محرم کو لشکر شام و کوفہ کربلا کے صحرا میں جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بستی کو گھیرا دیا۔ یہ بستی جو 2 محرم کو آباد ہوئی اور 10 محرم کو اجڑ گئی۔ میں حیران ہوں ایمان مظلوم کی ذات پہ کہ سینکڑوں سالہ مسلمان انبیاء کی محنت عراق پہ اہل عراق پی گئے، لیکن 8 دن امام حسین السلام کے نہیں پی سکے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، 8 دن ابھی کھڑے۔ 2 محرم کو یہ بستی آباد ہوئی، 10 محرم کو ویران ہوئی۔ افسوس یہ ہے مسلمان عالم تھے، آپ لوگ دلیل دے رہے ہیں محبت رسول کی کہ رسول خدا سے ہماری محبت ہے، یہ دلیل محبت رسول ہے۔ کربلا میں جو بستی ویران ہوئی نہ وہ کسی شیعہ کی تھی نہ کسی سنی کی تھی، وہ محمد مصطفیٰ کی اولاد کی بستی تھی، محمد مصطفیٰ کے نواسے تھے، محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں تھیں۔ آج کا دن جس کا بھی تعلق ہے مصطفیٰ سے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، نہ مقتول نئے ہیں نہ قاتل نئے ہیں،
مقتولوں کا بھی وہی پرانا خاندان ہے اور قاتلوں کا بھی وہی پرانا خاندان ہے۔ تاریخی حوالہ دے رہا ہوں، جب امیر حمزہ کو شہید کیا گیا اور یہ خبر پیغمبر خدا کو سنائی گئی کہ امیر حمزہ شہید ہو گئے اور ان کے لاش کی برہمتی کی گئی، لاشوں کو پامال کرنا ان کا پرانا وتیرہ تھا، ہاتھوں کی انگلیاں شہید کی گئی، ناک اور کانوں کی برہمتی ہوئی، سینہ چاک کر کلیجہ نکالا، دل کو چبایا گیا۔ جس نے امیر حمزہ کا دل چبایا تھا وہ دادی تھی، کربلا والا قاتل پوتا تھا۔ باپ کا بھائی بھی باپ ہوتا ہے شرفا کے لیے۔ ابو طالب کے چھوٹے بھائی تھے امیر حمزہ۔ بدر کا، احد کا مقتول سرکار امیر حمزہ، احد کے مقتول دادا تھے، کربلا کے مقتول پوتے تھے۔ کوئی اس میں لمبی چوڑی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جناب امیر حمزہ دادا تھے، امام حسین اسلام پوتے تھے۔ پنجابی زبان گل کریے بھئی دادا تے پوترا، دادے دا بھرا بھی دادا ہی ہوتا ہے۔ امیر حمزہ دادا سن، امام حسین پوتے سن۔ جن نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ دادی سی، جن نے امام حسین کا لاشا پامال کیتا وہ پوترا سی۔ نہ قاتل نمے نہ مقتول نمے۔ اسی امیر حمزہ تے کیوں نہیں روندے؟ امیر حمزہ تے کیوں نہیں روندے؟ اللہ کے پیغمبر خدا فرمایا سی جدوں احد دیاں شہداء دیاں لاشاں تے کسی دے 5 عورتاں کسی دے 6 عورتاں بیٹھیاں رو رہی سن، حضرت دی لاش پئی سی، سرکار نے فرمایا ہائے کوئی ہوندا جڑا میرے چاچے دی لاش تے شیاں سنیاں لکھے اج کوئی ہوندا میرے چاچے دی لاش تے روندا۔ جڑے لوگ رو کے جاندے سن نبی پاک فرماتے ہیں کل بھی آیا جی، لیکن اساں کدی جلوس نہیں کڈیا امیر حمزہ کا، اساں کدی تابوت نہیں کڈیا، کدی ماتم نہیں کیتا، کدی نواں نہیں لکھیا، کیونکہ وہ کافر ہو کے انہاں ماریا سی۔ جدوں امیر حمزہ بھی شہید تھے ادوں کافر سن۔ اے رون کا دے، اے رون اس گل دے کلمہ پڑھ کے مارے۔ اے رونا ایک کلمے دا اس امیر حمزہ کا ذکر ہی نہیں کیتا، کیونکہ امیر حمزہ نو لباس کفر چ ماریا انہوں نے۔ بس آخیا کافر تے مسلمان لڑتے رہے ساڈے شہید ہو گئے، لیکن اتنے رونا کیوں؟ اتنے کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اذانہ دے کے رو کے دسنا چاہنے ہاں بھئی بدر جڑے کافر سن وہ کربلا چ مسلمان نہیں سن ہوئے۔ احتجاج کا مطلب ہے انہوں نے ہاتھی نہ بناؤ، وہ جدھر ہے سن ادھر ہی سن۔ جدو پیغمبر خدا کو خبر ہوئی نا چاچے دے شہید ہونے دی خبر ہوئی تے پہلی گل سرکار رسول خدا کی تھی بھئی میریاں کھکھیاں من پتہ لگا۔ جس صحابہ نے خبر دی تھی نا مولا آپ کے چاچا امیر حمزہ شہید ہو گئے، رسول خدا فرمایا میری پھوپھی صفیہ نہ پتہ لگا، سیدہ زینب نہ پتہ لگا، کسے کیا حضور پتہ لگ گیا انہوں نے۔ پیغمبر فرمایا جی پتہ لگ گیا تو انہوں نے لاش تے نہ جان دیا جی، انہوں نے لاش تے نہ جان دیا جی۔ ہائے کربلا دا مقتول، نہ کسے بھین نو روکیا، نہ کسے بھین کو گل لکائی۔ پیغمبر خدا ہوندے نہ کربلا چ انہوں نے دس دے تسی تے امیر حمزہ دی لاش تے پھکچم نہیں سی جان دیتا، آ کے اپنی نواسیاں دی حالت دی۔
ایک فکرہ مظلومہ بی بی جے پتران دا کہہ جاؤ. حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم دامی دا دن خیمہ تشریف فرما سن. سرکار اون محمد حملہ کر دیتا. حضور خیمے چاہ ہن شب عاشور ہر ماں اپنے پتران تیار کر رہی سی قربانی واسطے. تے بی بی فرمایا اون محمد نو بیٹا تسی او جنہاں دے دادکے بھی ہاشمی تے نانکے بھی ہاشمی. جنگ یہو جی لڑیا جے شام تک میں اکھ منظر لے کے جاؤں. جدو اے حکم فرمایا نا شہزادے نے آخیا ماں تو فکر نہ کر. جدو مامے حسین دے زبار آسن نا وہ پوچھن گے بی بی زینب دے پتر کتے. 9 میل دور جاگیر علیہ اکبر تو بعد سرکار اونا محمد ہوتے. جدو لکھے نا امام حسین نے سلام کیتا. میں جو تاریخی پڑھے میں ہاتھ کیتا ہے مولا نے جا کے اون ماما ساڑا سلام اے میں تیر لگیا تے ہاتھ اتھے چمڑ گیا. امام میں کل اٹھے جلدی نہ اٹھے تے جلدی نہ ٹورے. یہ ٹورے جلدی نہ سمجھتے کہ میری بہن نو نہ پتہ لگے. لیکن جب ٹورے نا تو سیدہ ابو جا جائے. بی بی روک کے فرمایا حسین میرے تو وقت تنم تو نہیں جانا. نہ آج تک کبھی ایڈا وہ بالا اٹھے ہیں نہ کبھی ایڈا تیز پڑے ہیں. کن نے سدیا ہے کون لتھا ہے. مولا ایک خاموش ہو کے تھوڑی دیر بہن دی حالت ویکھی. یہ فخر حاجرہ ہے. مولا فرمایا جے پوچھنا ہے بہن پوچھ دے ہوتے تو انہوں ماں صدن والا کولی دے. بی بی فرمایا پھر کلی گا میں حسین تیرے مشن واسطے آئی سنال تھا. میں پتر بھی تیرے تو قربان کرنے واسطے جاندے سے. جے نہیں جاتے پھر کی. مولا فرمایا جناب سیدہ میں جاواں ہوں یہ لاشاں لے کے. بی بی فرمایا وقت تھوڑا ہے تے لاشاں نہ لیا جتھے لے کے پھر دفن ہو جائیں. ایک اے لاشا امام حسین خیمے جو نہیں لیا تاریخ ایک لاش اور نہیں لیا. گرد لگیا ہے سر وچ خون اکھاں وچ. امام حسین پہنچ گئے. پہنچ کے مولا نے لاش جناب عباس کا سر جا کے اپنی چولی چ رکھیا. تے میں حسرت نال جناب عباس آخیا مولا میری اکھاں خون تے رت تے ریت. حضرت نے رومال کٹ کے خون صاف کیا. جدو خون صاف ہے نا اکھاں دیکھ کر ہی ویکھیاں کر کے مولا دا چہرہ نال ہی اکھی بند کر لیں. امام حسین پوچھا ویر اکھاں صاف کرائیاں سی نہیں تے دیکھیا کیوں نہیں ہو گیا. حضور میں اکھاں تے کھولیاں سن لیکن چہرہ ہی وہ نہیں رہا جہاں میں چھڑ کے آیا سا. وہ چہرہ ہی نہیں رہا مولا تھوڑا. مولا فرمایا عباس میں تینوں خیمے لے جاؤں. محنت کی تھی مینوں خیمے نہ لے جاؤ. میرے بازو کوئی نہیں میں کسی نے روک نہ سکتا. مینوں اتھے ہی رہنا. آقا ذرا قدم کرو نا کہ میں بوسہ دے رہا ہوں. امام حسین نال لا کے فرمایا پراواں دے منہ چوم دے متھے چوم دے. عباس پیر کیوں چوم دے. جناب عباس فرمایا حضور تھوڑا منہ پیغمبر خدا دی بوسہ گائے جناب زہرا دی بوسہ گائے. قدم بداؤ میں قدم تے بوسہ دے. حضرت نے ویر دا سر اپنے سینے نہ لایا. امام حسین ویر دا سر چومیا. حضرت نے امام حسین دا سینہ چومیا. اسے منظر تے روح پرواز کر گئی جناب عباس. جناب انیس نے لکھیا ہے
بھئی سرکار نے اپنے فرزند نو علم تے مشکیزہ دے کے فرمایا بھی خیمہ گاہ لے جا. فرزند پاک نے پوچھا اگر میں بابا لے کے جاواں تے جو پوچھن گے بھئی سرکار آپ کیوں گئے؟ انیس نے ایک جملہ لکھا ہے، گر پوچھیں وہ کہ ست پیغمبر کدھر گئے، کہہ دیجیو کہ لاش پہ بھائی کے مر گئے.